نور ایک جگہ محمد کا نور کون لائے ویسا؟ نسیم جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا ہدائے روزہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه فطاب من طیبہن القاع والاکم بقاع اعظمه فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور دو میں نے آپ کو مزید سنا دیے جو ابن کثیر کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، 4 شعر۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ اے میرے نبی، یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، اور پھر معافی مانگیں، اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی۔ میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا۔ میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنی کو چل دیا۔ ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عاتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی، فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عاتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میں جہان پھرا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، قدر کرو اپنے علماء کی، ان مدارس کی، تبلیغ کے کام کی۔ تبلیغ کا کام تو ہر مسلمان کا کام ہے، جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے تبلیغ اس کا کام ہے، کرو یا نہ کرو۔ کلمہ پڑھنے پر نماز فرض ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب پڑھو یا نہ پڑھو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ختم نبوت کے اقرار پر تبلیغ ذمہ ہو گئی، کرو یا نہ کرو۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہے، ہم ایک بہت بڑے عظیم آدمی کی یاد میں جمع ہوئے۔ بے شک ہر انسان دعا کا محتاج ہے، چاہے کتنا عظیم ہو۔ حضرت عمر جا رہے ہیں عمرے پر، یا رسول اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، لا تنسانا فی دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے دعا میرے لیے کرنا، تو ہر انسان دعا کا محتاج ہے۔ بے شک ان کے لاکھوں شاگرد اور ان کا ساری دنیا میں علم کا سلسلہ، اس کے باوجود ہر مرنے والا وہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کے سلسلے جاری کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا یہ ثواب تو پہنچتا ہی نہیں، میں نے کہا پھر جنازہ بھی نہ پڑھو، جدو ثواب کا پڑھتا ہے کوئی جانا ایویں جا کے سٹ دو کہ ثواب تو پہنچتا ہی نہیں، میں نے کہا جنازہ کیوں پڑھ دو؟ میرے نبی نے کہا جس کے لیے 40 آدمی مل کے دعا کرنا ہے اس کی بخشش کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع جمع ہے۔ میں اور اکثر نوجوان میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہمارے ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی محنت کرتا ہوں
کہ اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو، اپنے عیب دیکھو اور ناچنے والی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کر۔ میں تمہیں اپنا سناتا ہوں، اپنا مجھے یاد نہیں میں کہاں تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور اس پر جنید جمشید ناچ رہا تھا اور اس کے پیچھے میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ جنید جمشید ہے، ایک نوجوان خوبصورت ناچ رہا، اس کے چاروں طرف لڑکیاں ناچ رہی، تو مجھے بدگمانی ہوئی کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، یہ اتنی تباہی پھیلا رہا ہے، یہ ناچ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی، اس کو دیکھ کر کتنے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ میری اس بدگمانی پہ 6 مہینے نہیں گزرے تھے، 1997 کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے میں اس کو جانتا نہیں، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کو ایک گلوکار سے ملانا ہے، پاکستان کا بڑا مشہور گلوکار ہے، اور اللہ نے اس کو مجھ تک پہنچایا، مجھے اس تک پہنچا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، وہاں ملاقات ہوتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میرا موسیقی سے تعلق ہے۔ میں نے کہا گاتے ہو کہ بجاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، یہ پہلا تعارف تھا، وہ میں نے گایا ہے۔ اور پھر 6 سال بعد وہ آدمی اللہ کے نبی کے ممبر پر بیٹھ کے دعوت دے رہا ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، اور یہ تو گمراہ ترین آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اللہ دیتا ہے، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرا سارا خاندان پہلے دین پہ ہوتا۔ سبب جس کو چاہے بنا لے، جس کو چاہے بنا لے۔ مجھے بدگمانی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تو کسی ناچنے والے کو بھی برا نہ سمجھو، کسی ناچنے والے کو بھی برا نہ سمجھو، کسی سود خور شرابی جواری چور ڈاکو کو بھی برا نہ سمجھو، پتہ نہیں کب توبہ کر لے اور وہ اللہ کا بن جائے اور میں اس کو برا سمجھ کے اللہ کے پکڑ میں آ جاؤں۔ کون ہے تو میرے بندوں پہ انگلی اٹھانے والا، میرے بندوں پہ زبان کھولنے والا؟ حساب میں نے تیرے حوالے کیا ہے، میرے اللہ کے حوالے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی ناراضگی کو رضا میں بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ چلو معاف ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اسے اگلی سنو، اسے اگلی سنو۔ جب میں توبہ پہ پکا ہو جاتا ہوں تو پھر اللہ کہتا ہاں بھائی جو پیچھے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں لکھ دیے جائیں۔ اللہ نے آپ بھی کھاتا کھول دیتا، لوٹی مالو میں لوٹی، لوٹ سیل، حالانکہ لوٹتے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے لکھا ہوتا لوٹ سیل، یعنی آؤ تو انہوں سے لوٹ لوی ہے، جڑا مال نہیں نا وکدا وہ لا دینے لوٹ سیل۔ بھائی یہ نال بھی تھوڑا بوجھا کپ لینا سی، لوٹ تو میرے اللہ نے لگائی ہے، آؤ اللہ کے خزانے لوٹ لو۔ 100 سال کے گناہ کیے، پھر تم نے معافی مانگی، پھر تم پکے ہو گئے، تو لگا ہاں بھائی جتنے گناہ کیے تھے نیکیاں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہ کے نیکیاں لکھو۔ تو کہنے والا کہتا ہے یا اللہ یہ کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں ہوں جو غفور الرحیم، میں نے تو یہ کرنا ہے، گناہ کے بدلے بھی نیکیاں لکھو۔ ایک فلمی اداکار تھا، اس نے اللہ کے فضل سے بہت سنے توبہ کی، تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اس کے 4 مہینے بھی لگ گئے، بیرون ملکوں کے سفر بھی ہو گئے، مجھ سے کہنے لگا اللہ کے فضل سے میری نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کہنے کا پتہ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ سب نیکیوں میں بدل کے، لہذا میری نیکیاں تم سے زیادہ ہوتی۔ تو اللہ نے لوٹ سیل تو اللہ نے لگائی ہوئی، تو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا موقع ہے زندگی کے سانس، جب تک سانس باقی ہے لوٹ ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی رحمت کب متوجہ ہو جائے۔ یہ اللہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ کہے گا ہاں بھائی تو بڑا بہت کچھ کر رہا ہوں، میں تمہیں معاف نہیں کرنا۔ وہ کہتا آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا، آتا رہے میں معاف کرتا رہوں۔ تو توبہ سب نے کر لینا بھائی، پکی پکی۔